الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تؤتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں سود کی ممانعت کا حکم وعظ و نصیحت کی شکل میں تھا، اور آج کی آیات میں سود کی ممانعت کا حکم تعزیر کی شکل میں. تو اللہ نے نصیحت فرمائی تھی کہ دیکھو سود مت کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بڑا جرم ہے. جو کھائے گا تو قیامت کے دن قبروں سے اس طرح اٹھے گا، ایک نصیحانہ انداز میں، ایک موعظانہ انداز میں وعظ و نصیحت فرماتے ہوئے کہ جو سود کھائے گا، سودی لین دین کرے گا، سود استعمال کرے گا، تو قیامت کے دن قبروں سے اس طرح ایسے لوگ اٹھیں گے جیسے کسی آدمی کو جن چمٹ جائے اور جن چمٹ کر اس کو حواس باختہ کرے. شکل و صورت بھی ایسی، اس کی باتیں بھی ایسی، اس کی حرکات بھی ایسی، پاگل بنا لیتا ہے جن چمٹ کر اس کو، پاگلوں کی طرح، بلکہ پاگلوں سے بھی بڑھ کر. تو اس طرح وعظ و نصیحت کی شکل میں اللہ نے سود سے منع کیا تھا. آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود سے منع کیا ہے تعزیر اور سزا کی شکل میں، کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے سزا ذکر کی ہے اور فرمایا کہ جو لوگ بھی اب سود کی ممانعت آنے کے بعد، اس نے منع کرنے کے بعد سودی لین دین کرے گا تو اللہ اور رسول کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے اعلان جنگ ہے، یعنی ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا، جہاد کیا جائے گا. اور علماء نے لکھا ہے کہ صرف سود ہی نہیں، جتنے بھی فرائض ہیں بلکہ سنت بھی، اگر کوئی اس کا انکار کر دے اس کے خلاف بھی جنگ ہوگی، جہاد ہوگا اس کے خلاف. قطعی فرض کا انکار تو کفر ہے اگر فرضیت کا انکار کرے، اور اگر فرضیت کا انکار نہ کرے، ویسے ادا نہ کرنے کا انکار کرے، ادا نہ کرنے کی بات کرے، اس شکل میں انکار ہو تو ایسے لوگوں کے خلاف جنگ ہو. ابوبکر صدیق کے دور میں بھی جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، منکرین زکوٰۃ، تو وہ کوئی فرضیت کا انکار نہیں تھا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہم بیت المال میں جمع نہیں کریں، ہم اپنے طور پہ ادا کریں. تو انہوں نے ان کے خلاف کیا تھا؟ جہاد کیا تھا، جہاد کا اعلان کیا تھا. بلکہ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی سنت کا انکار کر دے تو اس کے خلاف بھی جو ہوگا جہاد ہوگا. جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بستی والے اذان چھوڑ دے، اذان چھوڑنے پہ اتفاق کرے اور اذان چھوڑ دے، کوئی بستی والے، مسلمان بستی ہے، اذان چھوڑ دے، تو ایسے بستی والوں کو اول سمجھایا جائے گا، نہ سمجھیں تو پھر ان کے خلاف بھی جنگ ہوگی، جہاد ہوگا.
بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تعزیر کی شکل میں سودی لین دین کرنے والوں کی سزا ذکر کی ہے کہ سود کی ممانعت آنے کے بعد اب بھی اگر کوئی باز نہیں آئے گا تو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اصل جو رقم ہے وہ تو لے سکتے ہو، اصل رقم، البتہ سودی جو رقم ہے وہ لے نہیں سکتے۔ اس آیت کے شان نزول میں، ان آیات کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ طائف کا قبیلہ تھا بنو ثقیف، اور ایک مکہ کا قبیلہ تھا بنو مغیرہ۔ بنو مغیرہ نے طائف کا جو قبیلہ تھا بنو ثقیف، اس کا قرض معسود دینا تھا، معسود، لیکن ادھر سود کی ممانعت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا کہ اب سودی لین دین نہیں کر سکتے ہو، تو انہوں نے مطالبہ کیا بنو ثقیف والوں نے کہ ہمارا قرض دو سود سمیت۔ انہوں نے کہا بھائی سود کی ممانعت نازل ہو چکی ہے، ہم کس طرح دیں؟ یہاں تک کہ ان کی یہ بات اور یہ معاملہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ پہنچا، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات بھیجی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع کی، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی حکم دیا کہ بھئی اصل رقم تو بنو ثقیف والے لے سکتے ہیں، اصل رقم، لیکن اس کے اوپر جو سود ہے سود نہیں لے سکتے۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ لوگوں، آج زمانہ جاہلیت کی جتنی رسومات ہے اللہ نے میرے پاؤں کے نیچے دفن کر دی ہے، اور ان رسموں میں ایک سود کی رسم بھی، لہذا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود میں معاف کر دوں۔ عباسروں کی بڑی رقم سود کے ساتھ لوگوں کے ذمہ تھی، بڑی رقم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل رقم تو میرے چچا کو ملے گی، لیکن سود لینے کی میرے چچا کو اجازت نہیں، پہلے میں وہ معاف کرتا ہوں۔ آپ نے وہ معاف کر دی، اور پھر ایسا کہتے ہیں ہر ایک آدمی جو ہے نا وہ سود معاف کرتا ہے۔ اور سود کا اب بھی یہ حکم ہے، اگر کوئی آدمی کسی سے قرض لے اور وہ دینے والا سود کے بغیر نہ دے تو واپسی پہ اول تو ایسا لین دین سے بچنا چاہیے، کرنا نہیں چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے کر لیا ایسا، ٹھیک غلطی سے کر لیا، تو آپ صرف اصل رقم دے گا، سود نہیں لے سکتا، سود نہیں لے سکتا۔ اگرچہ وہ سود خور مرتا ہو لیکن سود نہیں لے سکتا، اصل رقم دے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آخری آیت تھی جو سود کی سخت ممانعت کے بارے میں نازل ہوئی، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی کا دروازہ بند ہوا، بلکہ اس آیت کے نزول کے ایک روایت کے مطابق 23 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل بسے، اور ایک روایت کے مطابق 3 دن کے بعد چل بسے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے 3 مہینے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پہ، عرفہ کے دن، جمعے کے دن، عرفات کے میدان میں وہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ وہ اپنی جگہ بہت بڑا اعلان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے 3 مہینے پہلے وہ آیت نازل ہوئی تھی۔ جب یہودی کہتے تھے کہ یہ آیت اگر ہم پہ نازل ہوتی، کتنا بڑا اعلان ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کیا کر دیا، کامل کر دیا، ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ لوگوں نے فرمایا نہیں، عید یا جو بھی دن ہم
مناتے ہیں اپنی طرف سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کوئی دن مقرر کرتا ہے تو ہم جو ہے نا اسی کو اپنے لیے عید سمجھتے ہیں، اپنی طرف سے ہم کسی دن کو عید نہیں بنا سکتے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سخت حکم نازل کیا کس کے بارے میں؟ سود کے بارے میں۔ فرمایا کہ اصل رقم تو تمہیں ملے گی، اصل مال تمہارا۔ یہ دین بڑا عادلانہ دین ہے، نہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو، تمہیں بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں، اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا کہ تمہاری اصل رقم بھی کیا ہو جائے، وہ روک دیا جائے کہ چونکہ تم نے یہ خلاف شریعت کام کیا ہے، جیسے دنیائی حکمران کرتے ہیں۔ دنیائی حکمرانوں کی کسی قانون کو کوئی ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر سخت سے سخت سزا دیتے ہیں۔ بعض اوقات اس کا جو ہے نا اپنا جو جائز مال ہے وہ بھی جو ہے نا وہ ضبط کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تمہاری اصل رقم تمہیں ملے گی، البتہ جو سود کی شکل میں تم نے ظلم کیا ہے تو یہ ظالمانہ رقم تمہیں جو ہے نہیں ملے گی۔ اچھا، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم سے اگر کوئی قرض لے وہ تنگ دست ہو، وعدے کے مطابق وقت مقرر پہ وہ نہ لوٹا سکے تو اس کو مہلت دے دیا کرو۔ کب تک؟ اس وقت تک کہ اس کی یہ تنگی دور ہو جائے اور اس کے پاس پیسہ آ جائے، اس وقت تک مہلت دیا کرو۔ اور فرمایا اگر تم بالکل معافی کر دو، صدقہ کر دو، یعنی معافی کر دو، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر تم اس کی حقیقت کو جانو، اس حقیقت کو کہ یہ ہمارے لیے رب کے ہاں بہت بہتر ہے، اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ کسی امت کا ذکر کیا کہ ایسا آدمی تھا قیامت کے دن رب کے ہاں پیش ہوا، مرنے کے بعد رب کے ہاں یا قیامت کے دن ایسا آدمی پیش ہوگا۔ اب مجھے پوری طرح بات ذہن میں نہیں، لیکن غالباً یہی ہے کہ جب قیامت کے دن رب کے پاس پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس کی نیکی تلاش کرو۔ تو نیکی جب تلاش کی جائے گی کوئی نیکی نہیں ہوگی، وہ خود بھی کہے گا اللہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں، یا اللہ اس سے پوچھے گا کہ تمہارے نیک اعمال کیا ہے، وہ کہے گا اللہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں، سوائے اس کے کہ میں تاجر تھا، میں نے اپنے نوکروں سے کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی تنگ دست آدمی آ جائے اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو، وہ مہلت مانگے تو اس کو مہلت دے دیا کرو، اور اگر کسی کے پاس بالکل نہ ہو، نہ دے سکے تو معاف کر دیا کرو، میں نے یہ کہہ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا بڑے فخر سے کہ یہ تو میرا کام ہے معاف کرنا تو میرا کام ہے، یہ کر رہا تھا۔ اس سے اللہ کہے گا چلو میں نے تمہیں معاف کر دی۔ کوئی نیکی نہیں ہوگی نام اعمال میں سوائے اس ایک نیکی کے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر تم اس کی حقیقت کو جانو کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا اجر ہے تو تم ظاہر ہے پھر سارا مال ہی لوگوں کے اوپر لوٹا دو گے۔ اس لیے اگر کوئی تنگ دست ہے تو یا تو مہلت دے دیا کرو، مزید مہلت، جب تک اس کے پاس پیسہ نہیں آتا، اور اگر معاف کر دو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے واسطے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور پھر تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا اور تمہارے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنجھوڑا، اور سود جیسی قبیح چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا۔ ظاہر ہے سود ایک لعنت ہے، لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اتر کہا تھا سود لینے والے، دینے والے، اور سود کے گواہ بننے والے، سود کا لین دین لکھنے والے، اور رسول اللہ نے سب پہ لعنت فرمائی اور فرمایا گناہ میں یہ سارے کے سارے برابر ہیں۔ اب لعنت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اللہ کے غضب کا شکار ہونا۔ وہ اللہ کے حبیب نے دعا مانگی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اپنے غضب کا شکار کرے۔ اور امام الانبیاء کی بد دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ آپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ تو ظاہر ہے ایسے لوگ اللہ کی لعنت کے شکار ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، اللہ کے غضب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ سے سودی لین دین والے
دنیا میں بھی پریشان ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کیا ہوں گے؟ پریشان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سود جیسے قبیح عمل کے ساتھ ساتھ اور جتنے اللہ کی بغاوت کے کام ہیں سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔